4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان 4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، لہٰذا قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یوں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جس شخص سے اللہ پاک نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف سے رحمت دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ روایہ مسلم، نسائی، ابن حبان۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں 4 ایسے بدبخت لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن سے اللہ تبارک تعالیٰ کو بے انتہا نفرت ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت اور رحمت کے بجائے ان کے لیے نفرت اور غم و غصہ رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جان لیں کہ ان 4 قسم کے بوڑھوں کے علاوہ عام مسلمان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان پر اللہ کے کون سی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح گھر میں موجود بوڑھے افراد تمام گھر والوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزارتے ہیں اور اس سے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، اور ان تمام کیفیات کے ابتدا اضطراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھائی جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے۔ پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر علقہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اور پھر جب واضح حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں۔ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں۔ آنکھوں کو بانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالی کہتے ہیں۔ جوان ہو جائے تو اس کو شاب کہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں۔ 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈلتے ڈلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائیں، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے۔ مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ بحوالہ مستدرک۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ رہنے والے 2 فرشتے کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور قوت بہم پہنچائے۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جذام اور برص محفوظ کر دیتی ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر لیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔
پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسر کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل یعنی نکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اور جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل عمر ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس آ جائے، اس کے سمع اور بصارت کمزور ہو جائیں، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحداد شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء، اولیاء اللہ، اور وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں، ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، سورۃ نحل کی آیت نمبر ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا، میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے کی بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سے کتب و احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کے فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ قسم کھانے کو معمولی نہ سمجھ لیں اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ بائیں جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اسے خریدنے والا بائی کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت میں خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اس پر راضی رہنا چاہیے اور غیر اسلامی ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نظر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو ہے بھی برتری کے اسباب سے محروم، گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ دوستو، یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب، حرارت، غلبہ، شہوت، ضعیف عقل اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے اور اس کے اندر خشیت
الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا و خوشندی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی تعریف ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زنا کار بڈھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس، نمبر 4 ظالم حکمران۔ پیارے دوستو، یہ چوتھا ایسا شخص ہے کہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی بلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے قابل نفرت اور ملعون ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن سجا لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بنتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ۔ بحوالہ مسلم۔ پیارے دوستوں، مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کے 2 اقسام بیان کی ہیں۔ زنا کی پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فعلی زنا، یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند ایک مزید صورتیں ہیں، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبیت سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ لہٰذا ان صورتوں میں زنا کرنے والا شخص مرد و عورت اگر شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہ شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ زنا کی دوسری قسم ہے مجازی زنا، اور جان لیجئے کہ یہ فعل عملاً تو زنا نہیں ہے لیکن زنا فعلی کی پہلی سیڑھی ہے، اور علماء کرام زنائے مجازی کے 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم زنا العین ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اس کو آنکھوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ زنا مجازی کی دوسری قسم زنا الاذان سماع ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا زنا الاذان سماع کہلاتا ہے، اور اسے کانوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی تیسری قسم زنا الاذان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اس مجازی زنا کے قسم کو زبان کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کے چوتھے قسم زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا، اور یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی زنا کے 5ویں قسم زنا بالقلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسے دل و دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی زنا بہت عام ہو چکا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مجازی زنا کی صورت میں انسان گناہگار ہوتا ہے، اور اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ناراضگی اور غضب کا سبب ہے، اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب